شیعہ تو ہم ہیں، لیکن یہ جو کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہنا شروع کر دیا ہے، اس لیے ہم نے جو اپنے آپ کو شیعہ لکھنا چھوڑ دیا۔ اگر بات یہی ہے تو ہم اپنے آپ کو صرف شیعہ تھوڑی کہتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ آپ اسلام سے بھی ناتا چھوڑ دیتے تو فیصلہ شریعہ کے اندر یہ حدیث کو تیسرا اور آخری حوالہ، دیکھیں حوالے کا بہت دے سکتا ہوں لیکن بس تینی حوالوں کو اوپر اتفاق ہے۔ تیسرا حوالہ اللہ نے کہا امام ابن تیمیہ۔ اب یہ امام ابن تیمیہ کون ہے؟ تو یہ امام ابن تیمیہ ہے وہابی گروہ کے سربراہ، بہت سے وہابیت چلی ہے اور وہابیت واقعی اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی تشریح و تفصیل کی ضرورت نہیں۔ تو منہاج السنہ کے امام ابن تیمیہ نے حدیث کو لکھا، اور دیکھیں یہ تین حوالوں کا بات کہتا ہوں، چوتھے حوالے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، تینوں کتابیں وہ ہیں کہ جو شیعوں کے بھرپور مخالف تھے، تینوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ نے نبی اپنے پیغمبر کا یہ فرمانا کہ یا علی انت والشیعۃ هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دور پیغمبر میں بھی علی کے شیعہ تھے، اگر نہ ہوتے تو پیغمبر اسلام یہ کیسے کہتے؟ اس کا مطلب یہ صحیح مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے دور میں تھے، موجود تھے۔ اور اللہ نے کہا کہ اب آپ تاریخ اگر شیعوں کی جا کے دیکھیے، لیکن جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں بہت اہم موضوع ہے۔ اہم موضوع اس لیے ہے کہ آپ کو اگر واٹس ایپ کے اوپر جائیے اور یوٹیوب کے اوپر جائیے تو آپ کو جو ہے وہ ایک وہ نہیں تیسری لنک پہ ملے گی کہ شیعت جو ہے وہ کہاں سے چلی ہے، کیا اس کی ہسٹری۔ تو اگر ہمارے زمانوں کو نہ پتا ہو شیعوں کی تاریخ تو یہ تکلیفیں جو ہے وہ گمراہ کر سکتی ہیں۔ اب شیعوں کے متعلق کیا کیا نظریے ہیں؟ شیعوں کے متعلق بہت سے نظریے کہ یہ شیعت کہاں سے پیدا ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شیعت جو ہے وہ امام حسن کی سنوں کے بعد سے جو ہے وہ شیعت پیدا ہوئی، اس سے پہلے جو ہے وہ شیعت جو ہے وہ اس کے بعد پیدا ہوئی۔ کچھ مورخین نے اللہ نے یہ لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جو ہے اور اللہ نے کی سب سے زیادہ بری تحقیق جو کچھ محققین نے فرمائی ہے، محققین کو مہاراج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مہاراج محققین کے زمرے میں دنیا مجھے سمجھتی ہے، تو سب سے زیادہ بری بات اس سلسلے میں جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیعت جو ہے عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے۔ کون ہے یہ عبداللہ ابن سبا؟ یہ عبداللہ ابن سبا جو ہے یہ یہودی تھا جو دوسری خلافت کے اندر مسلمان ہوا، یعنی رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، پہلی خلافت میں بھی نہیں تھا، دوسری خلافت میں مسلمان ہوا اور اس نے جو ہے وہ شیعت کو ایجاد کیا۔ تو آپ کو رہتا فرما رہے ہیں شیعت جو ہے سنہ امام حسن کے بعد پیدا ہوا، شیعت کربلا کے بعد جو ہے وہ وجود میں آئی۔ اور ایک شیعت کو متعلق یہ نظریہ ہے کہ شیعت جو ہے وہ ایرانیوں نے عربوں سے تعصب کی بنا کے اوپر بڑھ لی۔ ایرانیوں نے تعصب کی بنا کے اوپر عربوں سے تعصب کی بنا کے اوپر شیعت کو بڑھا۔ خلاصہ کیا ہے اس تمام نظریوں کا؟ خلاصہ ان تمام نظریوں کا یہ ہے
کہ دور پیغمبر میں شیعہ نہیں تھے، دور پیغمبر میں شیعہ نہیں تھے، اور اللہ نے کہا کہ ہم کسی قیمت پہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ دور پیغمبر میں شیعہ نہیں تھے، کیونکہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ اصحاب رسول کامیاب نہ تھے؟ کیسے مان لیں کہ اصحاب رسول کامیاب تھے؟ اور جناب نے کہا کہ ہم کس دل سے مان لیں کہ سلمان کامیاب نہیں تھے؟ ہم کیسے مان لیں کہ ابو ذر کامیاب نہیں تھے، مقداد کامیاب نہیں تھے، اور دوسرے بزرگ اصحاب کامیاب نہیں تھے؟ دیکھیے مسلمان مان سکتا ہے تو مان لے، لیکن ہم یہ نہیں مان سکتے کہ جو ہے وہ اصحاب رسول کی جو ہے کامیابی نہیں، یہ اصحاب رسول کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا تبرہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ بڑی بات اصحاب کے سلسلے میں کیا ہوتی کہ اصحاب میں کوئی کامیابی نہیں، کوئی کامیابی نہیں، تو ہم کیسے مانیں؟ یہ ہمارا دین اور ایمان جو ہے اس بات کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ دوبارہ دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ بری بات جو اس سلسلے میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مذہب، یہ دین جو ہے، شیعہ جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کی جائے۔ اب دیکھیے اس عبداللہ ابن سبا کا میں مارکر کر رہا ہوں اور اس کی حقیقت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی اس قسم کا حملہ جو ہے وہ شیعہ کے اوپر کرے تو اس کا بڑی جواب دے۔ شیعہ جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کی ذات ہے۔ عزیزاں گرامی، عبداللہ ابن سبا کون ہے؟ تو جہاں تک دیکھیے اسلامی تاریخوں کا تعلق، سب سے پہلا ذکر عبداللہ ابن سبا نام کا کسی زبان کے اوپر اگر آیا ہے تو وہ تاریخ طبری ہے۔ تاریخ طبری کس دور کی کتاب ہے؟ عزیزاں گرامی، تاریخ طبری کے مصنف جو ہے 325 ہجری کے اندر انتقال فرمایا۔ 325 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیغمبر اسلام کے 315 سال بعد۔ اس وقت تو جو ہے امام یہ طبری صاحب جو ہے اس وقت انہوں نے کتاب لکھی۔ اس سے پہلے کی جتنی کتابیں وہ واقعی ہو یا تاریخ اسحاق ہو یا دوسری بہت سی کتابیں جو اس سے پہلے کسی کتابیں لکھی تھی، کسی کتاب میں عبداللہ ابن سبا کا ذکر ہی نہیں۔ تو عزیزاں گرامی، اب کیسا انسان ہے یہ عبداللہ ابن سبا کہ تاریخ طبری سے پہلے کسی کتاب میں ذکر نہیں، نہ کسی حدیث کی کتاب میں اور نہ ہی کسی تاریخ کی کتاب میں، نہ کسی سیرت کی کتاب میں، کسی کتاب کے اندر جو ہے عبداللہ ابن سبا کا ذکر نہیں۔ اس کا سب سے پہلا ذکر تاریخ طبری میں ہے، اور سیف ابن عمر ایک راوی ہے کہ جو عبداللہ ابن سبا کا پہلی مرتبہ نام لے۔ اور اب عزیزاں گرامی گفتگو آ گئی سیف ابن عمر کے متعلق۔ سیف ابن عمر راوی ہے، اس نے عبداللہ ابن سبا کا ذکر کیا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیف ابن عمر ہے کون؟ تو دیکھیں سیف ابن عمر کے متعلق میں کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور دو تین باتیں رکھوں گا، اور اس سے جو آپ کی سمجھ میں اس کا پورا مزاج آ جائے گا۔ یہ سیف ابن عمر کس طرح کا آدمی ہے، کون ہے یہ؟ دیکھیں سیف ابن عمر کی روایتوں میں تاریخ طبری میں اس کے علاوہ بہت سی روایتیں سیف ابن عمر سے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بہت سی احادیث جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو یہ سیف ابن عمر کی روایتوں میں بہت سے ایسے اصحاب کا ذکر ہے کہ جن اصحاب کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے،
یعنی یہ الفاظ اس نے گھڑے. سعید ابن عمر نے وہ اصحاب جو ہے وہ گھڑے, اور علی گڑھ گرامی 100 سے اوپر اصحاب ایسے ہیں کہ جنہیں سعید ابن عمر نے گھڑا. یعنی آپ اصحاب کے حالات کی جتنی بھی کتابیں ہیں, اگر ان اصحاب کو اگر ڈھونڈنا چاہیں گے تو ان اصحاب کا کوئی اتا پتہ نہیں ملے گا. سعید ابن عمر کی روایتوں میں کچھ ایسے شہروں کا ذکر ہے کہ جو دنیا کے کبھی نقشے کے اوپر پائے ہی نہیں گئے. اب دیکھیں آپ سن کے آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی, وہ ایک ایسا آدمی ہے یہ جو تاریخ بیان کر رہا ہے, شہروں کا ذکر کر رہا ہے, اور وہ شہر جو ہے وہ دنیا کے کسی نقشے کے اندر نظر نہیں آ رہا, نہ پرانے نقشوں میں نہ آج کے نقشوں میں. اس نے بہت سے ایسے پہاڑوں کا ذکر کیا ہے علی گڑھ گرامی کے جو دنیا کے نقشے میں آج تک نظر نہیں ہے. آپ اس کی شخصیت کو سمجھ رہے ہیں. اصحاب اس نے گھڑ لیے کہ جن کا کوئی اتا پتہ کہیں نہیں ملا. اس نے شہر گھڑ لیے جن شہروں کا کوئی ذکر کہیں نہیں ملا. اس نے کچھ پہاڑ ختم کر دیے. علی گڑھ گرامی کچھ نہروں کا ذکر کیا ہے کہ جو دنیا کے کسی نقشے کے اندر نہیں پائی جاتی. اور اس سے آگے بڑھ کے اس نے اپنے استاد جو ہے وہ 41 بیان کیے کہ جن سے اس نے روایتیں نقل کی ہیں. سعید ابن عمر اپنے 41 استادوں کا ذکر کرتا ہے. 41 میں 18 ایسے ہیں کہ جن کا کوئی اتا پتہ نہیں. تو جو آدمی اصحاب گھڑ لیتا ہے, پہاڑ گھڑ لیتا ہے, شہر گھڑ لیتا ہے, علی گڑھ گرامی نہریں گھڑ لیتا ہے, خود اپنے استاد گھڑ لیتا ہے, تو علی گڑھ گرامی اس نے عبداللہ ابن سبا کو بھی اگر گھڑو تو سب سے زیادہ مزے کی بات جو ہے یہ ہے کہ برادران اسلام سعید ابن عمر کی بیان کے لیے کسی حدیث کو نہیں مانتے. حدیث کے سلسلے میں کہا جاتا ہے ایک اصحاب ہے, جھوٹ بولتا ہے. یعنی وہ اگر یہ کہے سعید ابن عمر یہ کہے ہمارا رسول چلا, اللہ کے رسول نے بیان کیا, تو مورخین جو ہے تو اس کی بات نہیں مانتے اور اس حدیث کو رد کر دیتے. علی گڑھ گرامی مسئلہ یہ ہے کہ جس کا جھوٹ اس پائے کا ہو کہ وہ رسول پہ جھوٹ بول سکتا ہو, تو کیا وہ شیعہ کے سلسلے میں جھوٹ نہیں بول سکتا؟ بالکل رسول اللہ پہ جھوٹ بولتے کہ رسول اللہ نے فرمایا, حالانکہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا. تو علی گڑھ گرامی شیعوں کے بارے میں کیسے مان لیا جائے کہ اس نے بات جو ہے وہ صحیح صحیح کہی ہو. تو علی گڑھ گرامی عبداللہ ابن سبا کو لے کہا گیا کہ یہ ہے شیعہ کا باقی. علی گڑھ گرامی میں کہتا ہوں کہ دیکھیے دشمن شیعت یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اس شیعت کی ایجاد جو ہے شیخ مفید نے کی. کسی شیعہ علی کا نام لے دیو. شیعت کی ایجاد جو ہے شیخ فلانی نے کی. شیخ صدوق نے جو ہے وہ شیعت کی ایجاد کی. علی گڑھ گرامی کسی اور نام پر شخصیت جو ہے وہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ شیعت جو ہے وہ انہوں نے ایجاد کی. لیکن علی گڑھ گرامی آپ یاد رکھیے کہ شیعت کو گھڑنے کا الزام نہ تو اہل بیت کے اوپر لگا, نہ علماء کے اوپر لگا, نہ شیخ مفید پہ لگایا جا سکا, نہ شیخ فلانی پہ لگایا جا سکا. شیعت کا الزام لگانے کے لیے بھی ایک فرضی آدمی لڑا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہی ہماری شیعت کی چیز ہے, یہی ہماری شیعت کی چیز ہے کہ شیعت کا الزام لگا بھی ہے تو ایک ایسے آدمی پہ لگا کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں, جس کا کوئی وجود ہی نہیں.
دوبارہ یہ کہا گیا کہ عبداللہ ابن سبا جو ہے اس نے جو ہے وہ شریعت کو ایجاد کیا۔ دیکھیے عبداللہ ابن سبا کے سلسلے میں برادران اسلام تو بہت زیادہ جو اس کی بات کو چھالا جاتا ہے، وہ کیوں چھالا جاتا ہے تو میں جو ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور بات آپ کی پوری سمجھ میں آ جائے کہ کیوں اس سلسلے میں۔ دیکھیے یہ عبداللہ ابن سبا کے متعلق یہ ہے کہ جنگ جمل جو ہے وہ ان کے درمیان بھی کیا کرتی ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ مورخین اسلام یہ فرماتے ہیں اور اس نے صاحب ابن عمر نے یہی لکھا ہے کہ یہ جنگ جمل جو ہے عبداللہ ابن سبا کی سازشوں کے نتیجے میں ہوئی، یعنی جنگ جمل کا الزام جو ہے عبداللہ ابن سبا پہ ڈالا گیا۔ اور عزیزان گرامی اسی طرح سے جنگ صفین کا بھی ہوگا عبداللہ ابن سبا کے اور خلیفہ ثالث کے قتل ہونے کا الزام بھی عبداللہ ابن سبا کے۔ تو اب عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ برادران اسلام اتنی آسانی سے بات کیوں مان لیں؟ جنگ جمل کا الزام جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کے اوپر، صفین کا الزام جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کے اوپر، خلیفہ ثالث کو قتل ہونے کا الزام جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کے اوپر۔ کیوں؟ عزیزان گرامی کہ اس لیے کہ جنگ جمل کن کے درمیان ہوئی ہے آپ جانتے ہی ہیں، اور عالم اسلام میں بھارت دونوں طرف نہ ان کے سامنے کچھ کہہ سکتے ہیں نہ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ایک طرف امیر المومنین ہے، دوسری طرف ام المومنین ہے، کہیں تو کسے کہیں، جنگ کا الزام رکھیں تو کس پہ رکھیں، لہذا عافیت اسی میں سمجھی گئی کہ ایک ایسے آدمی پہ رکھ دو اور خود اطمینان سے بیٹھو۔ جنگ جمل کیسے ہو گئی؟ وہ عبداللہ ابن سبا کے دربار ورنہ عزیزان گرامی ایک معذرت کو تو بتانا ہی پڑے گا کہ جنگ جمل کیوں ہوئی، جنگ صفین کس کے درمیان ہوئی، یعنی آپ جانتے ہیں۔ لیکن برادران اسلام کی کمزوری ہے کہ نہ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں نہ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں، لہذا جنگ صفین کا ٹھیکرا جو ہے جا کے عبداللہ ابن سبا کے درمیان اس نے لڑائی کی جنگ صفین ہم کیا کریں، ہم تو تماشائی کرتے دیکھتے ہیں، ہم کیا کریں۔ اور عزیزان گرامی اسی طرح سے خلیفہ ثالث کے قتل کا واقعہ ہے، پر کس پہ الزام رکھیں، کس کے لیے کہیں، کس نے سازش کی، کس نے قتل کیا، ان ساری پیسوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک واحد طریقہ یہی تھا کہ عبداللہ ابن سبا نے قتل کرنا ہے، عبداللہ ابن سبا نے قتل کیا۔ عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن سبا کا نام لینا ہی یہ اصحاب رسول کی توہین ہے۔ بھائی دوسری خلافت میں مسلمان ہوا اس سے پہلے جو تھی، دوسری خلافت میں مسلمان ہونے کے بعد بڑا بڑے اصحاب کو جو ہے اس نے گمراہ کر دی۔ آخر کیسا آدمی تھا کہ جس نے بڑے بڑے اصحاب کو جو ہے گمراہ کر دی؟ تو یہ اصحاب کی توہین ہے یا نہیں؟ عبداللہ ابن سبا کی جو ہے وہ عزیزان گرامی وہ توہین ہے، اصحاب کی توہین۔ لہذا ہم اس تھیوری کو، اس نظریے کسی طرح سے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ شیعت تھی، دور پیغمبر میں تھی، لیکن عزیزان گرامی اصرار کرنے والے، بحث کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ ساتھ دور پیغمبر میں تھی تو کہاں تھی؟ تو عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ میں تاریخ کے اندر نشاندہی کر سکتا ہوں، کہاں تھی وہ جگہ بتا سکتا ہوں کہ جہاں شیعت جو ہے وہ رونما ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ میدان غدیر میں چلیے،
دیکھیے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میدان غدیر میں جتنے حاضر ہیں سب شیعہ، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے پیغمبر کی زبانی من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کی صدا سنی، جنہوں نے یہ حدیث پیغمبر سے سنی اور اس سے سننے کے بعد انہوں نے تسلیم کیا اور آخری وقت تک اس کے اوپر قائم رہے، وہ یقیناً شیعہ تھے، وہ سب کے سب یقیناً شیعہ تھے، جنہوں نے حدیث کو سنا، سننے کے بعد مانا اور ماننے کے بعد آخری وقت تک قائم رہے، وہ سب شیعہ، وہ سب شیعہ۔ اب یہ آپ ڈھونڈتے رہیے تاریخ کے اندر کس کس نے سنا، کس کس نے مانا اور کون آخری وقت تک قائم رہا۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ آپ تاریخ میں رہنے کو تلاش کریں، میرا کہنا تو یہ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کی حدیث سنی، سننے کے بعد تسلیم کی اور تسلیم کرنے کے بعد آخری وقت تک قائم رہے، وہ سب کے سب شیعہ۔ تو زندگی گرامی دور پیغمبر میں بہت سے موقع ایسے بتائے جا سکتے ہیں کہ جہاں شیعہ مذہب ہے۔ اب آگے میں بات آپ حضرت کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کہ جملہ میں نے کہا تھا کہ شیعہ کو اہل بیت نے ایجاد نہیں کی، یہ بات میں زور طریقے پہ اور بامسلوب ذرائع کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام نے شیعہ کو ایجاد نہیں کیا، شیعہ اہل بیت کی ایجاد نہیں ہے، شیعہ کو پیغمبر کی ایجاد ہے، خود خداوند عالم کی ایجاد ہے۔ میں میرے مختصر طور کے اوپر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس لیے کرتے ہیں کہ اہل بیت نے کہا کہ ہم سے محبت کرو؟ اس بنا تو تھوڑی کرتے ہیں، اہل بیت میں تھوڑی بات ہے ہم سے محبت کرو اور ہم اسی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم تو اس لیے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کہ قرآن مجید حکم دے رہا ہے، اللہ سلام علیہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میں تم سے فجر رسالت کے عنوان سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت، قربان سے محبت۔ تو اہل بیت کے کہنے کی وجہ سے تو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن مجید نے کہا، پیغمبر نے کہا، اور ہم ادھر گرامی جو اہل بیت کی اطاعت کر رہے ہیں، اطاعت کیوں کر رہے ہیں؟ اطاعت اس لیے تھوڑی کر رہے ہیں کہ اہل بیت نے کام سے کہ اہل بیت ہماری اطاعت کرو، اطاعت کا حکم بھی جو ہے قرآن مجید نے دیا۔ تو یہ شیعہ اہل بیت کی ایجاد نہیں۔ اور ادھر گرامی میں آخری جملہ اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ سے نہیں بنائی، 1.5 اینٹ کی مسجد شیعہ کے نام سے جو ہے وہ اہل بیت نے الگ سے نہیں بنائی۔ اور دیکھیے اس کے لیے میں صرف 2 حوالے آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کے دامن کو اس سے زیادہ جو گنجائش نہیں رہے گی۔ عزیزان گرامی دیکھیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کا دور آیا، اس دور کی خصوصیت آپ جانتے ہیں کہ چھٹے امام کے دور میں امام کو ایک موقع ملا جس میں آپ نے جو ہے اردو میں آل محبت نشر اور عزیزان گرامی مختلف مذہب کے افراد جو ہے وہ امام کے درس میں آئے اور کیسی کیسی شخصیتیں، عظیم شخصیتیں، امام ابو حنیفہ یہ امام کے درس میں شریک، امام مالک یہ امام کے شاگرد، امام سفیان ثوری یہ امام کے چھٹے امام کے شاگرد۔ اور
کہ آپ اپنے بچے کا دینیات کے سلسلے میں آپ ٹیوٹر اگر رکھنا چاہیں تو بڑا صاحب جو نان مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، انہیں آپ دینیات کا ٹیوٹر جو ہے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ تیار ہوں گے اس بات کو؟ تو آپ نے بچوں کو جو ہے کہ نان مسلم آ کے جو ہے دینیات پڑھائے، اور جیسا کہ گرامی نان مسلم کیا آپ کسی نان شیعہ کو بھی نہیں رکھتے تھے، شیعہ ڈھونڈیں گے. دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام اگر فزکس پڑھا رہے ہو، لیکن سلواتی پڑھنی ہے تو بابا غلط پڑھنی ہے. دیکھیے امام اگر فزکس پڑھا رہے، میتھمیٹکس پڑھا رہے، کیمسٹری پڑھا رہے یا ایسا کوئی سبجیکٹ پڑھا رہے، وہ ریزن نہیں کرا کہ پھر ہر وقت پر ہر مذہب کا آدمی پڑھاتا ہے. فزکس کے اندر یہ تھوڑی جگہ رہتا ہے کہ پڑھانے والا شیعہ ہے جو مسلمان ہے، پانی جگہ رہتا ہے. لیکن اگر پڑھانے والا جو ہے قرآن مجید کی تفسیر پڑھاؤ، علم حدیث دلاؤ، علم فقہ پڑھاؤ، تو اگر عقائد پڑھاؤ تو ہر ایک کے درس میں نہیں جانے جا سکتا. یہ علی گڑھ گرامی چاروں طور سے تمام مکاتب فکر جو ہے وہ امام کے درس میں کیوں آ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کیوں آ رہے ہیں؟ علی گڑھ گرامی ہزاروں مکتب فکر کا تمام امام شیعہ نہیں ہے. 4000 کے قریب بتائے جاتے ہیں کہ امام کے شاگرد ہیں. یہ 4000 کے 4000 جو ہے وہ شیعہ نہیں ہے، تاریخی فیصلہ شیعہ نہیں ہے. تو علی گڑھ گرامی یہ آ کیوں رہے ہیں؟ دیکھیے مختلف مکاتب فکر کے افراد کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ دنیا آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر کہیں سے صحیح حدیث رسول مل سکتی ہے تو بس اسی دروازے سے، اگر قرآن مجید کی صحیح تفسیر کہیں سے مل سکتی ہے تو بس انہی کے یہاں سے لہذا آ رہے ہیں. اور دیکھیے کیسی شخصیتیں میں نے نام آپ سے کہی تھی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ امام کے جو ہے وہ درس میں پہنچنے کے بعد بالکل ہم مسئلہ ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ نے متعلق ہے کہ پہلی ملاقات کے لیے جو امام نے جو ہے وہ امام یہ دولت ندے کے اوپر پہنچے ہیں تو انہوں نے دخل باب کیا اور صادق نے جو ہے پوچھا تو امام نے جو ہے اس سے ملاقات کا وقت نہیں دیا. یہ وہی زمانے میں اوپر کھڑے رہے، اتنے میں کہیں اور سے ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے امام سے ملاقات چاہی تو امام نے جو ہے انہیں ٹائم دے دیا. امام نے انہیں ٹائم دے دیا تو ٹائم دے دیا تو اب یہ حضرت جو ہے انہی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چلے گئے. اور اندر جانے کے بعد جو پہلا مسئلہ انہوں نے رکھا ہے وہ امام کے سامنے یہ رکھا ہے کہ حضور بغداد میں کچھ آپ کے شیعہ ایسے آئے کہ جو اصحاب کے سلسلے میں جسارت کرتے ہیں، آپ انہیں روکیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام کس طرح کے حالات سے گزار رہے ہیں، کیسے حالات میں امام کے سامنے بغداد میں آتے بننے والے ہیں، وہ اصحاب کی شان میں جسارت کرتے ہیں، ان سے کہیے کہ وہ اصحاب کی شان میں جسارت نہ کریں. تو امام نے فرمایا کہ دیکھو میں اگر اسے منع بھی کر دوں گا تو وہ مانیں گے نہیں، میں اگر منع بھی کر دوں گا تو وہ مانیں گے نہیں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ حضور کو کیسے نہیں مانے، کیسے نہیں مانیں گے؟ کہا کہ بالکل ایسے ہی نہیں مانیں گے کہ جیسے تم نہیں مانے. تم پھر بھی جو ہے وہ آ گئے. وہ علی گڑھ کے لیکن حالات تھے اور آخری منظر دکھا کے موضوع میرا تمام ہے. علی گڑھ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام گزر رہے
ایسا مجدر ہو رہا تاریخ کہہ رہی ہے کہ 20,000 راوی امام سے حدیث نقل کرنے کے لیے وہاں موجود ہے۔ آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ 20,000 کے 20,000 سب شیعہ ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ 20,000 شیعہ ہیں تو میں ان کے سامنے تعلیم کی حقیقت یہ ہے کہ امام کو لایا گیا ہے امام تک اس راستے سے کہ کہیں کوئی شیعوں کا علاقے سے گزرنا ہو، یعنی اس راستے سے لایا جائے کہ امام کا گزرنا ہو کسی شیعہ علاقے سے نہ ہو۔ تو یہ نیشہ خود جو ہے وہ شیعہ نشین علاقہ نہیں ہے۔ یہ 20,000 راوی جو ہے وہ سب شیعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں جو آبادی کا پاپولیشن ہے علی گڑھ نگراتی اس کے اعتبار سے اس میں 10% بھی شیعہ نہیں ہے۔ 20,000 میں 10% شیعہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 20,000 راوی کیسے جمع ہو گئے؟ یہ علی گڑھ نگراتی یہ 20,000 راوی ایسے ہی جمع ہو گئے کہ دنیا آج تک یہ سمجھتی ہے کہ کہیں سے اگر صحیح رسول کی حدیث مل سکتی ہے تو بس اسی دروازے سے مل سکتی ہے۔ کہیں سے منشأ قرآن اگر واضح ہو سکتا ہے تو بس انہی کے دروازے سے واضح ہو سکتا ہے۔ اور نگرانی اس بات باتیں نے نگرانی اس بات باتیں نے تعلیمات نے اسلامی کا پوچھتی تھا، یہی مقصد تھا، یہی ہدف تھا، لیکن اپنی ہدف کو پورا کرنے کے لیے کیسے کیسے مسائل سے دوچار ہونا تھا۔ ابھی تو ہمارے گھروں میں ایک موت ہو جاتی ہے، ہم کو خوش و آباد کرتے رہتی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ میں کہتا ہوں گجرات کو سب کچھ بتائیے، صبح سے لے کر صبح عاشورہ سے لے کر وقت عصر تک حسین نے 71 دعوتیں کی، حسین نے 71 دعوتیں کی۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب حسین کے قلب جگر کی وہ سردوں کا اندازہ آپ کو ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچ لیجئے کہ حسین نے 71 دعوتیں کی، زینب نے 72 دعوتیں کی۔ اور بتاؤں دیکھیں میں پورے اعتماد اور حضور کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، زینب نے 72 داغ دیکھے، لیکن کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور پھر شام سے مدینے تک اداروں کسی موقع پہ زینب روتی ہوئی نظر نہیں ہے۔ دیکھیں واقعہ آپ کو سن کے پاس بتا کوئی روایت نہیں کہ زینب کسی موقع پر روئی ہو، اور اداروں نہ زینب روئی ہے نہ سید سجاد روئے ہیں۔ لیکن جتنی گریا کی روایتیں سید سجاد کی وہ اس وقت کی کہ جب امام مدینے کے اندر تھے، جب مدینہ پہنچ گئے ہیں تب روئے ہیں، لیکن اداروں اس سے پہلے نہ کربلا میں روئے، نہ قید خانے میں روئے، نہ کربلا پہنچ کے روئے۔ اور اداروں کیوں نہیں روئے، کیوں نہیں جناب زینب روئی؟ اور زینب اس لیے نہیں روئی کہ اگر زینب روئے گی تو رب آپ کو دلاسا کون دے گا، اگر زینب روئے گی تو ام فروا کو کون سمجھائے گا؟ اور اداروں سید سجاد بھی روئے اس لیے نہیں روئے کہ اگر سید سجاد روئیں گے تو زینب کو کون سنبھالے؟ اداروں نہیں روئے، اداروں تک یہاں تک کہ مدینے پہنچے ہیں، اداروں مدینہ پہنچ کے کتنا روئے سید سجاد۔ اداروں وضو کے لیے پانی آیا، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری شروع ہو گئے۔ اداروں امام بازار سے گزر رہے ہیں، قصاب کی دکان سے گزر رہے ہیں، قصاب جانور کو ذبح کرنا ہے، امام کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ امام پہلے یہ پوچھتے ہیں کیا تم نے اس جانور کو پانی پلا دیا؟ اور اداروں جب تک قصاب یہ نہیں کہتے جن تک کہا میں نے پانی پلایا تھا اس وقت تک امام کے قدم آگے نہیں بڑھتے۔ اداروں سید سجاد 35 سال روئے اور آخری مرحلوں تک کربلا نہیں بھولے۔ کیسے؟ جب آخری وقت آیا ہے
امام فرماتے ہیں کہ مجھے بستر سے اٹھا کے زمین کے اوپر لٹا دو. اور اگر کسی نے پوچھا مولا کھینچ لیے؟ کہا کہ نہیں، فوراً زمین کے اوپر بستر بچھا دو. اور اگر کسی نے چٹائی بچھانی چاہیے، امام نے منع کیا کہ نہیں، اسے بھی ہٹا دو. اگر لوگ سوال کر رہے ہیں مولا کس لیے؟ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو سرزمین کربلا کے اوپر زمین پہ پڑے ہوئے دیکھا تھا. آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس عالم میں دم توڑوں کہ میرا جنازہ زمین کے اوپر. جزاک اللہ